وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله تبارك وتعالى مولانا العظيم الله رب محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وصحبه أبد الدهور وكرما وعلى ذويه وصحبه أبد الدهور وكرما الله رب محمد صلى عليه وسلم دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر سے بتا کے یوں اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر سے بتا کے یوں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم مسلمانوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بولو اس نعمت پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، باطل کی نظر میں دنیا ہے، وہ دنیا کی زندگی پر نازاں ہیں، دنیا میں انہیں جو کچھ مل گیا اس پر وہ خوش ہیں، لیکن مومن کی اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کافر دنیا پر خوش ہے، باطل دنیا پر خوش ہے، تو اس لیے کہ مستقبل اس کی نظر میں نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی اس کی نظر میں نہیں ہے،
موت کے بعد کی زندگی پر اس کو یقین نہیں ہے تو دنیا میں خوش ہے، لیکن مومن جب آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو مومن کو نہ تو دنیا کی مصیبت سے ملال میں آنا چاہیے اور نہ دنیا کی سہولت پر نازا ہونا چاہیے۔ جو سہولت، جو آرام اللہ کی رضا کرنے میں مددگار بنے اچھا ہے، اور جو مصیبت دنیا کے بندھن سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جھکا دے، وہ مصیبت نہیں ہے، راحت سے بڑھ کر کے وہ نعمت ہے۔ اگر نیکی کرو تو یہ مت سوچو کہ ہم نے نیکی کی ہے، اپنے رب کا فضل یاد کرو، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس نے ایمان دیا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دی، اپنے نیک بندوں کی محبت دی، نیکی کا جذبہ دل میں ڈالا، توفیق دی، ہم نے نیکی انجام دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کئی بار اپنا مال نچھاور کیے ہیں بارگاہ رسالت میں، حتیٰ کہ ایک بار اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیے، بدن پر کپڑا تک نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی، اور اس چادر کو کانٹوں سے بٹن کی جگہ جوڑ لیا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ و رسول کو چھوڑا ہوں، پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہیں اللہ و رسول بس۔ سیدنا جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت ابو بکر پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ ابو بکر اس حال میں تم اللہ سے راضی ہو یا نہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے رب کا ارشاد سنا تو رو پڑے اور عرض کرتے ہیں اسخطو علی ربی، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ انا ان رب رازن، انا ان رب رازن، انا ان رب رازن، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ایثار، ان کی قربانی پر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے وہ نفع، وہ فائدہ نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔
مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ یہ ارشاد پاک حضرت صدیق اکبر سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کیا ہوں اور میرا مال کیا ہے؟ میں کیا ہوں اور میرا مال کیا ہے؟ سب کے مالک تو حضور ہیں، حضور کا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں نے عرض پیش کر دیا، نذر کر دیا۔ تو مسلمانوں، جو نیکی ملی اللہ کے فضل سے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے ملی ہے۔ نیکی اگر ملی ہے، بارگاہ رسالت کا قرب ملا ہے، بارگاہ الہی کا قرب ملا ہے، لیکن یہ تو اس وقت ہے جبکہ نیکی مقبول ہو۔ قرب کب ملے گا؟ جب نیکی مقبول ہو۔ اللہ سے ڈرنے والے اگر ان سے گناہ بھی ہوتا ہے تو اپنے گناہ کی حالت میں بھی وہ خوف و خشیت سے بہت سی نیکی کے اندر ہوتے ہیں۔ گناہ تو گناہ ہے، لیکن اپنے رب کا خوف، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ڈر، اپنے رب کی تعظیم، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم، یہ جو ان کے دل دماغ پر مسلط ہے، اس سے وہ بہت سی نیکیوں میں ہوتے ہیں۔ اور ہم جیسے گناہگار، وہ اگر طاعت و عبادت میں بھی ہیں، نیکی میں بھی ہیں، تو نہ جانے خبر نہیں ہوتی ہے مگر کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بظاہر نیکی میں ہیں اور بہت سے گناہ ہو جا رہے ہیں، تو اپنی نیکی پر یقین تو نہیں ہے کہ وہ مقبول ہے بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ تو جب قرب کا یقین نہیں تو فکر ہونی چاہیے، اگر قرب نہیں ہے تو اس پر ملال ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے۔ استن حنانہ، کھجور کا سوکھا ہوا ستون، جس سے ٹیک لگا کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، جب منبر بن جانے سے اسے ہٹا دیا گیا تو بارگاہ محبوب سے دوری اس کو رلا پڑی۔ جب بارگاہ محبوب سے دور ہوا تو رو پڑا۔ ہم کو نزدیکی ہے، قرب ہے، اس کا تو یقین نہیں، تو ہمیں فکر کیوں نہیں؟ کھجور کے سوکھے ستون کو ملال ہوا، افسوس ہوا، گریہ طاری ہو گیا، ہم کو افسوس نہیں ہے؟ آخر کیوں؟ گریہ نہیں ہے، آخر کیوں؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسے تسلی دی اور اس کی تمنا پوچھی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جا، میں نے تجھے جنت کا درخت کر دیا جہاں اللہ والے تیرا پھل کھائیں گے، تو آخرت کی دولت و نعمت پا کر اب کھجور کے سوکھے ستون کا رونا بند ہو گیا۔
وہ خشک لکڑی جو رو رہی تھی اس کے دل کو تسلی مل گئی۔ تو ایمان والے کو، انسان تو انسان ہے، جو عقل و شعور انسان کو ہے وہ لکڑی کو تو نہیں ہے، تو اس کو بھی تو خوشی ہونی چاہیے، تو آخرت کی زندگی پر ہونی چاہیے، آخرت کی نعمت پر ہونی چاہیے۔ آخرت کی دولت و نعمت مل جائے، اس کو کامیابی سمجھنا چاہیے، اور واقعی وہی کامیابی ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے دین کی قدر کرو، باطل پرستوں کو مت دیکھو۔ باطلوں کے لیے دنیا ہے، دنیا میں وہ 4 دن چہک لیں، اس کے بعد موت ہے۔ موت کا تو کوئی باطل سے باطل پرست بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موت، موت کا کوئی علاج ہے؟ بیماری کے علاج سے عاجز ہیں، تو موت کے علاج پر یقین کر سکتے ہیں؟ تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ بہت سے باطل آئے، جابر آئے، سرکش آئے، کیا آج رہ گئے؟ تو جو آج ہیں یا کل ہوں گے وہ رہ جائیں گے، سب کو ایک دن فنا ہے۔ آخرت کی فکر کرو۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایمان دیا ہے، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی کیا ہے، ان کا امتی کیا ہے جن کے امتی ہونے کی تمنا تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نے کی، اور وہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی۔ تمنا یہ تھی کہ ظاہری زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ان کو مل جاتا یہ شرف، تو یہ شرف حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملا کہ وہ آخر زمانہ میں تشریف لائیں گے، آسمان پر ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہراً بھی دنیا کی زندگی میں بھی امتی ہوں گے۔ تو ان کا امتی پروردگار عالم نے کیا جن کا امتی ہونے کی تمنا اللہ کے ہر نبی کو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس نعمت کی قدر کرو، اللہ کے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ رہو۔ دنیا کی زندگی میں تمہارا امتحان ہے، ایمان لا کر، اللہ کو مان کر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مان کر، ایسا نہیں کہ تم بے پرواہ ہو گئے، بے فکر ہو سکتے ہو، نہیں، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اہل باطل ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ان تمام باطل پرستوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت چاہنی ہے، اور اپنی ہر ممکن کوشش کے بعد بھروسہ اپنے رب پر رکھنا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر رکھنا ہے، اللہ و رسول کی بارگاہ میں سچے دل سے فریاد رکھنا ہے کہ مالک و مولا، جو دولت و نعمت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو نے عطا فرمائی ہے، اس دولت و نعمت سے ہمیں مرتے دم تک کے محروم نہ فرما۔ پھر دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آنکھ جب بند ہوگی اور بندے نے اپنے رب کی رحمت کو پا لیا، دنیا سے جانے کے بعد اپنے رب کی رحمت کو بندے نے پا لیا، تو اگر یہاں ہفت کشور کا مالک بھی رہا ہو، آنا نہیں چاہے گا،
وہ میرے رب کی رحمت ہے، وہ ایمان والوں کے لیے اس کی نعمت ہے کہ جس نے اس کی رحمت کو پا لیا پھر وہ واپس دنیا میں آنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک یہودی کا بیٹا مشرف با اسلام ہوا اور اپنی جوانی ہی میں انتقال کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی آیا اور عرض کرتا ہے اگر آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خوش قسمت نوجوان کی قبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس کا نام لے کر کے پکارا۔ قبر کے اندر سے ان نوجوان صحابی نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حکم کی تعمیل کو حاضر ہوں اے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تیرا دل دنیا میں آنے کو چاہتا ہے؟ کیا تیرا دل دنیا میں آنے کو چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی رحمت کو ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا۔ تو جس نے اپنے رب کی رحمت کو پا لیا وہ دنیا میں آنا نہیں چاہتا ہے۔ دنیا کی زندگی دنیا میں طویل ہے، موت آ جانے کے بعد کچھ نہیں ہے، ایک خواب ہے۔ اپنے دل کو اخلاص کی طرف لاؤ، خلوص دل سے، نہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے، نہ کسی انسان کے ڈر سے، جو کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ نیکی کا وزن دل کے اخلاص سے ہوتا ہے۔ وہ دل کا جذبہ دل میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جیسی ہوگی ویسی ہی نیکی ہوگی، ویسا ہی اس نیکی کا وزن ہوگا۔ صحابہ کے دلوں میں جو سمندر اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا معجزن تھا، جو اللہ کا ڈر اور جو اخلاص خلوص نیت ان کے قلوب کو حاصل تھا، اس کی برکت کیا تھی؟ اس کی برکت یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تم میں کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک صدقہ فطر یا اس کا آدھا خیرات کرے تو میرے صحابی کی خیرات کو اوروں کا احد پہاڑ برابر سونا خیرات کرنا نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کے دلوں میں جو سمندر معجزن تھا، خوف الہی کا، محبت رسول کا، اخلاص کا، فکر آخرت کا، اس کی برکت تھی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کی برکت تھی۔ علامہ ابن عابدین شامی رد المحتار میں لکھتے ہیں، اپنے اگلے بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں
کہ ایک شخص نے عمرہ کے لیے رقم جمع کی. جب عمرہ کا ارادہ ہوا، سامان خریدنے کے لیے چلا. لوگ سارا ساز و سامان یہاں سے لے کر کے جاتے تھے. پہلے تو وہاں پاتے نہیں تھے. راستے میں ایک خاتون کو دیکھا، مصیبت زدہ پایا. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ خاتون کوئی عام خواتین میں سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک میں سے ہیں. ان کو مصیبت زدہ دیکھ کر اس کا دل بھر آیا، اور جو کچھ رقم لایا تھا سب کی سب ان خاتون کو نذر کر دیا. واپس چلا گیا. اب اتنا پیسہ تو نہیں تھا کہ دوبارہ عمرے کا سامان کرتا. لوگ، یہ حج کا واقعہ ہے، حج نفل کے لیے اس نے جمع کیا تھا، اور اب اس کے پاس دوبارہ حج کرنے کے لیے سکت نہیں تھی. حج کا وقت آیا، لوگ حج کے لیے گئے اور حج کر کے لوگ واپس آئے. اس کے شہر سے جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے، جب اس سے ملاقات کرتے یا یہ جس سے ملاقات کرتا تو سب سے پہلی دعا ان حج کر کے آنے والوں کی زبان پر یہ ہوتی، تقبل اللہ منکا، اللہ تم سے تمہارا حج قبول فرمائے. یہ لوگوں سے یہ دعا سنتا اور اپنے دل میں حیرت کرتا کہ میں تو حج کے لیے گیا نہیں، پھر یہ حج کی مبارکباد لوگ مجھے کیسے دے رہے ہیں. اسی حیرت میں تھا. ایک رات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے اس کا اچنبھا ہوا کہ لوگ تجھے حج کی مبارکباد دیتے ہیں؟ عرض کرتا ہے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اس کا اچنبھا ہے، حیرت ہے. فرمایا، جب تو نے میری آل کی قدر کی، میری آل کی عزت کی، میری آل کی تعظیم کی، تو پروردگار عالم نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اس نے تیری طرف سے حج کیا. تو مسلمانوں، یہ تو اس کے فضل پر ہے، اس کے کرم پر ہے. تم یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کس میں ہے. حج بھی تو نیکی ہے، عمرہ بھی تو نیکی ہے، لیکن ان مبارک خاتون کی مدد، ان مبارک خاتون کی تعظیم، یہ حج و عمرہ پر بھاری ہو گئی. بھاری کیسے ہو گئی؟ ان کو ضرورت تھی، ان کو حاجت تھی. اس حاجت میں، اس ضرورت کو دیکھ کر کے اس حج کا ارادہ کرنے والے نے اپنے پیسے کو صرف کیا. تو تم بھی دیکھو، سوچو، غور کرو کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کا نفع کس میں ہے. دینی کام کیا ہے، دینی ضرورت کیا ہے، دینی حاجت کیا ہے. اس حاجت میں، اس ضرورت میں صرف کرو. نام نمود پر مت جاؤ. نام نمود دنیا میں رہ جانے والا ہے، لیکن دین کے درد میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب
صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں، ان کی نسبت کے ادب و احترام میں جو کچھ بھی کرو گے وہ تمہارے لیے نور ہوگا، وہ تمہاری آخرت کی دولت ہوگی۔ دنیا کی زندگی کٹتی ہے، کٹ جائے گی، لیکن آخرت وہ تباہ و برباد نہ ہو، اس کی فکر چاہیے۔ پروردگار عالم جل شانہ جو دولت و نعمت اس نے دی، مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر دنیا سے اٹھائے، اور ہر سنی مسلمان کی آخرت بہتر بنائے۔ جو بھی مسلمان ہیں، سنی ہیں، دنیا کے اندر ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اپنے حفظ و امان ہی میں ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی وہ تباہ و برباد نہ ہو۔ آخرت کی زندگی ایمان سے ہے، نیک اعمال سے ہے۔ ایمان ہے تو آخرت میں کبھی نہ کبھی رہائی ہے۔ بندہ اگر گنہگار ہے، مجرم ہے، چاہیے تو یہ کہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اپنے رب سے ڈرے، اس پر نازا نہ ہو جائے کہ آخرت و نجات ہے۔ ایمان سلامت رہا تب نجات ہے، ایمان سلامت رہے گا اس پر یقین ہے، یہ تو میرے رب کے فضل پر ہے۔ وہ جس کو چاہے اس دولت ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ تو فکر چاہیے۔ جرأت اچھی چیز نہیں ہے، سرکشی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، شامت نفس سے، شامت اعمال سے جو گناہ ہوا اور بندہ توبہ بھی نہیں کر سکا، آخرت میں عذاب بھی پایا، تو بھی ایمان ہے تو اس کے لیے نجات ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بالآخر جہنم سے نکالیں گے، جنت کی ابدی نعمت میں پہنچائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو دل کی گہرائیوں میں بساؤ، اور اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد پر جہاں تک ہو سکے چل کر کے، عمل کر کے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا قرب حاصل کریں۔ کوئی نیکی دنیا کی پوری زندگی میں ایسی ہو جائے کہ اس نیکی کو لے کر کل قیامت کے دن ان کی بارگاہ میں ہم فریاد کر سکیں کہ یا رسول اللہ، میں حضور کا غلام ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، میرے آقا کوئی نیکی نہیں ہے، آپ کی محبت میں اگر کچھ ہوا تو یہ نیکی ہے، مجھ پر کرم فرمائیے، اپنے دامن میں مجھے چھپا۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی فکر کرو۔ دنیا میں اہل باطل کی دولت و ثروت پر، عزت پر، شان و شوکت پر مت ریجھو، یہ سب فانی چیز ہے، 2 دن کی چیزیں ہیں۔ موت آ جائے گی، یہ سارا ساز و سامان ویسا ہی رہے گا، آدمی چلا جائے گا۔ تمہارے ساتھ بھی تمہاری دولت نہیں جائے گی، شان و شوکت نہیں جائے گی، تمہارے ساتھ جو جانے والی چیز ہے تمہارا ایمان ہے، تمہارا عمل ہے۔ تو باطل پرستوں سے